السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں بڑے فیصلے ہونے کا وقت آ گیا ہے، بلکہ بڑے فیصلے ہونے کا وقت کیا آ گیا ہے، لگتا ہے کہ وہ بڑے فیصلے ہو چکے ہیں۔ حکومت کی طرف کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن کی طرف کیا ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ حکومت ہمیں ایک طرف کٹ ٹو سائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، دوسری طرف لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی جس وقت کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا ہے، وہ بھی میدان میں کودنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور تیسری طرف جناب اسٹیبلشمنٹ نے بھی لگتا ہے کچھ فیصلے کر لیے ہیں، وہ فیصلے ایسے ہیں جو کہ زبان سے نہیں کہے جاتے، وہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ساری کہانی کیا چل رہی ہے، تمام ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کی جو حالیہ سیاسی بساط ہے، اس پر تین چیزوں نے پوری بساط کو یکدم تبدیل کر دیا۔ وہ تمام مناظر جو سامنے دکھائی دے تھے وہ ایک دم بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو تھی وہ ٹی ایل پی کا دھرنا تھا۔ اس دھرنے کے بعد جو حکومت کی جو ہے وہ ہمیں رٹ نہ صرف یہ کہ بالکل کہیں دکھائی نہیں دی، بلکہ حکومت بھی بہت سارے اقدامات کے حوالے سے کٹ ٹو سائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف جو نوٹیفیکیشن تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا، اس کے بعد صورتحال بہت زیادہ بدلی، اور جو تیسری جو چیز ہے جس نے ان دونوں عوامل کی موجودگی میں جلتی پر تیل کا کام کیا، وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بلکہ انتہائی طوفانی رفتار سے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ ان تین چیزوں کے بعد پاکستان کی سیاست میں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اگر اس میں ویسے کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرمائیے گا، لیکن معاملہ یہی ہے۔ ہمیں نظر آیا کہ ڈی جی آئی سے والے جو نوٹیفیکیشن ہوا، اس پہ جو ایک انریسٹ کی پوزیشن پورے ملک میں رہی، وہاں پر جو حکومت اور اپوزیشن کا جو سیم پیج تھا، جس پہ عموماً خان صاحب ہر چوتھی تقریر میں کہتے تھے، بلکہ چوتھی کیا ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ فوج میرے پیچھے کھڑی ہے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، دلائل اس کے جو بھی دیتے تھے۔ بہرحال وہ اپنے پورے جو دور حکومت ہے اس میں بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ جی فوج میرے پیچھے، وہ یہ بتانا بہت ضروری سمجھتے تھے، لیکن اب وقت نے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہوا، ٹی ایل پی والے آئے، ٹی ایل پی والے نے مارچ شروع کیا، ٹی ایل پی والے وزیر آباد میں رکے، پھر حکومت نے جناب وہ بڑی جو دھڑا دھڑ ان کے خلاف بیانات دیے، حتیٰ کہ اسلام آباد میں بلا کر میڈیا کے لوگوں کو ایک بریفنگ بھی دی گئی، اور اس بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ جناب یہاں پہ لاشیں گریں گی تو آپ نے ذرا اتنا زیادہ اس معاملے کو اٹھانا نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کی گئیں اسلام آباد میں۔ لیکن ابھی جس دن یہ بریفنگ دی گئی، اسی دن شام کو پتہ چلا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی کچھ ہیں، اور وہ آتے ہیں اور وہ مذاکرات کرتے ہیں، وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اچانک بولتی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں فواد چودھری کی اور شیخ رشید احمد صاحب کی، یہ ساری بند ہو جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، اور پھر جناب کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد وہ مزید آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کا حکومت کو تو علم ہی نہیں ہے، یعنی کہ حکومت کے پاس اس معاہدے کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، حکومت کے وزیر داخلہ کو نہیں پتہ اس بات کا کہ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ تو وزیر داخلہ صاحب بہرحال اس کے بعد سے چنگے جو ہیں وہ چپ ہوئے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں پہ حکومت میں ایک طرف کٹ ٹو سائز ہوتی ہوئی دکھائی دی، دوسری طرف ہمیں نواز شریف صاحب کے لہجے میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ جس وقت کے منتظر تھے وہ آن پہنچا ہے۔ ایک تو نواز شریف صاحب نے آج اور کل کے 2 دنوں میں بہت ساری چیزیں کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ پی ڈی ایم کال دے، اور جو ہے وہ مریم اور شہباز شریف ان کے ساتھ نکلیں گے، اب عوام کو اس حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جو پی ڈی ایم کا ایک اجلاس تھا جو کہ 11 تاریخ کو ہونا ہے، وہ ابھی بھی ہونا ہے، لیکن اچانک آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ورچوئل کانفرنس جو ہے سربراہی اجلاس پی ڈی ایم کا کیا، جو کہ جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں اس وقت بھی جاری ہے، اور اس میں تمام لوگ شریک ہیں۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اس میں شریک ہیں آن لائن، اس میں شہباز شریف صاحب شریک ہیں، اس میں مریم صاحبہ شریک ہیں، اس میں انس نورانی صاحب شریک ہیں، اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اور اس میں اہم فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چاروں صوبوں میں پہلے مہنگائی مارچ کیا جائے گا، اور اس کے بعد چاروں صوبوں میں مہنگائی مارچ کرنے کے بعد ایک لانگ مارچ کیا جائے گا فیصلہ کن۔ اور نواز شریف صاحب نے جو وہاں پہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کہی ہیں جو انہوں نے ماضی میں کبھی نہیں کہی۔ مثلاً انہوں نے یہ کہا جو کہ عموماً ان کے مزاج کا ایسا نہیں ہے، کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ طعنہ دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو ساری عمر کبھی کما کر نہیں کھایا، اور ان کے تو گھر کا کچن کبھی کون چلاتا ہے کبھی کون چلاتا ہے، تو اس طرح کے بندے کو تو عوام کو کوئی احساس نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی یہ جو بدلتا ہوا لہجہ ہے، سخت ہوتی ہوئی زبان ہے، اور جو ان کا اشارہ ہے کہ مریم اور شہباز دونوں
اس میں شامل ہوں گے. تو اس کے بعد کم از کم یہ چیز تو سامنے آ گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب براہ راست میدان میں اتر چکے ہیں, اور جو ہی یہ لوہا گرم ہوگا اور یہ مارچ وارچ ہوں گے تو پھر یہ ہمارا تجزیہ ہے کہ نواز شریف صاحب مناسب وقت دیکھ لیں گے, اور جو ہی لوہا گرم ہوگا تو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کا اعلان کر دیں گے, جو کہ اس وقت ان کے لیے کافی بوسٹ مل چکا ہوگا ان کو. دوسری طرف یہ جو مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب والی جو فارمولے تھے, لوگ کہتے تھے اختلافات ہیں, دھڑے بندی ہے, میں تو ہر پہلے دن سے کہتا رہا تھا کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے, یہ جو ہوگا وہی جو نواز شریف صاحب کہیں گے وہ ہمیں دوبارہ سے ایک پیج پر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی جو لہجہ ہے اس میں بھی فرق آیا ہے, وہ بھی اب وہی لہجہ اختیار کرنے لگ پڑے ہیں حکومت کے حوالے سے جو کہ مریم صاحبہ اختیار کرتی ہیں یا جو کہ نواز شریف صاحب اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے مسلم لیگ نون نے ایک باقاعدہ مطالبہ کر دیا جو پہلی دفعہ کیا گیا اس دور حکومت میں, وہ یہ ہے کہ جناب فوری طور پر جو ہے نئے انتخابات کرائے جائیں اور اس حکومت کو گھر بھیجا جائے, اور نئے انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور اس میں ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں سعد رفیق صاحب نے کی ہے, اس میں ان کے ساتھ سردار یا صادق تھے اور دیگر مسلم لیگی رہنما تھے. تو انہوں نے یعنی کہ ایک طرف نواز شریف صاحب وہاں سے ایسے بیانات دے رہے ہیں, دوسری طرف پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس چل رہا ہے, تیسری طرف مسلم لیگ نون کے لوگ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یوں حکومت ہمیں جو نہیں ہے وہ پریشر میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی جو حکومت کی اتحادی پارٹیاں تھیں خصوصاً ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو, ان کے موڈ بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خصوصاً ایم کیو ایم میں اس حوالے سے کہوں گا کہ ایم کیو ایم ویسے بھی اس کا یہ ریکارڈ ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت جس کے وہ اتحادی ہوتے ہوئے ہر حکومت کے, تو جب وہ پریشر میں آتی ہے تو اپنے مطالبات کے لیے کچھ ایسی ناراضگی دکھاتی ہے. لیکن اس دفعہ ان کی ناراضگی لگ رہا ہے کہ صرف ناراضگی نہیں ہے, وہ شاید کچھ زیادہ یا تو گین کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ کوئی منہ لے کر پبلک کے پاس جا سکیں. اسی طرح جو دن رات حکومت کی طرف سے اپوزیشن کی جو ہے وہ لتے لینے والے جو وفاقی وزرات ہیں ان میں سے بہت بیشتر جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں, اچانک ہی خاموش ہو گئے ہیں. اور یہ خاموشی کیوں ہے, یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ان کا 10 سالہ پلان ایک مبینہ طور پہ تھا وہ ختم ہونے کے بعد وہ کوئی نیا پلان انہوں نے مبینہ طور پر ترتیب دے دیا ہے. اور وہ جو ٹی ایل پی جس کو حکومت جو ہے خان صاحب کی حکومت بالکل لوز ان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی, ان کے خلاف سخت کارروائی کرنا چاہتی تھی اور یعنی کہ ڈانگا چھوٹا کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ, تو وہ جناب ان کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب کو ان کے پاس بھیجا گیا. اور پھر جو مفتی منیب الرحمان نے کمٹمنٹس ان کے ساتھ کی وہ کمٹمنٹس پھر پوری کروائی جا رہی ہیں. ان کے نام کے ساتھ سے کالعدم ہٹانے کا والا معاملہ بھی ہو گیا. اب خان صاحب کی حکومت ہے, خان صاحب کا وزیر اعلیٰ, لیکن وہی وزیر اعلیٰ منظوری دے رہا کہ کالعدم ہٹ جائے گا, تو پھر اگلا صاحب تسی آپ لانا ہوتا ہے, ایسی صرف گالی دسنی ہوتی ہے. تو بہرحال وہ پھر اب ان کے وہ بھی معاملہ ہو رہا ہے. پھر ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ٹی ایل پی کو کچھ مزید رول سیاست میں دیا جا سکتا ہے پنجاب میں, کیونکہ پنجاب کی حد تک وہ تیسری بڑی سیاسی جماعت اور قومی سطح پر شاید 5ویں 6 نمبر پر ہے. تو اگلے الیکشن میں ٹی ایل پی بھی ہمیں ایک متحرک کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکومت کٹ ٹو سائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں لگ رہا ہے کہ وہ اب وہ وقت آ گیا جس کا وہ کافی عرصے سے انتظار کرتے, وہ اب براہ راست میدان میں کود چکے ہیں, ان کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا. تیسری طرف وہ زبانیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کو یا ان کی کابینہ کے لوگ جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ شعلہ بیانی سے کام لیا کرتے تھے, وہ اب ہمیں خاموش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کچھ ذرائع کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا کہ جی الیکشن ہوں, اس کے علاوہ ہم حکومت ان ہاؤس تبدیلی کی بات نہیں کریں گے, وہ شاید مان لیا گیا ہے. اور جو نواز شریف صاحب کا جو دوسرا بڑا مطالبہ تھا کہ جی وہ الیکشن میں وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کسی کو کوئی سپورٹ نہ کیجیے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے اور کچھ سننے میں بھی آ رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہے. بہرحال اب یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کر دے گا. اور دوسری طرف خان صاحب بھی جو ہیں وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم اس سے زیادہ آپ کو کیا کھل کے بات کہیں, جہاں پہ وہ سنگ پسا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی وقت وہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جس سے ایک دم ہی سارا جو نیم معاملہ جو ہے وہ دھڑام سے زمین پہ گر جائیں, باقی کسی کا نقصان ہو یا نہ ہو. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے, ایسی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیاسی شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بظاہر حکومت چل رہی ہے لیکن مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. دوسری طرف نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ میدان میں نکل چکے ہیں آلموسٹ, اور اس کے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ
بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اب وہ باتیں نہیں رہی جو پہلے والی تھی۔ اور پھر جناب وہ جو ٹی ایل پی کے مظاہرین ہیں وہ ابھی بھی وزیر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعد رضوی صاحب بھی ابھی تک رہا نہیں ہوئے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو کمٹمنٹ کر دی تھی نا کہ وہ رہا ہوں گے، تو اگر ان کے رہائی میں کوئی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تو مظاہرین کو بھی ابھی وزیر آباد میں بٹھایا گیا ہے اور وہاں پر کافی زیادہ ان کو سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں مہرے بہت تیزی سے بدلے جا رہے ہیں، شاطر جو ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے وہ چالیں بدل رہے ہیں، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے اور دسمبر تک اس ملک میں بہت ساری اہم تبدیلیاں آپ کو رونما ہوتی دکھائی دیں گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔